العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ کروں گا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ وعم والہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سے اگر ڈرتے ہو، اللہ کی نظر میں ذات برادری کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے جناب۔ اللہ کی نظر میں آدمی کا فعل اور اس کا عمل دیکھا جاتا ہے۔ اگر ذات کی بنیاد پر، اگر دھرم کی وجہ سے یا فیملی کی بنیاد پر، قبیلے کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے یا دولت کی وجہ سے اگر کوئی کامیاب ہوتا تو اب سے ہزاروں سال کی پہلی تاریخ اٹھا کر دیکھ، اس دھرتی کا کامیاب ترین انسان قارون ہوتا، اس سے بڑا دولت مند آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اور اگر حکومت کی وجہ سے کوئی کامیاب ہوتا تو فرعون کامیاب ہوتا، لیکن فرعون کو بین السماء والارض رب ذوالجلال نے معلق کر دیا۔ اور اگر کوئی اپنی بادشاہت کی وجہ سے کامیاب ہوتا تو آج تو تم ہندوستان کے اوپر بیٹھے ہو، ہندوستان کے اوپر بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ آئی ایم ہٹلر، آئی ایم ڈکٹیٹر آف انٹائر انڈیا، میں ہندوستان کا دادا ہوں۔ بھول جاتے ہو قارون کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کی، نمرود کو پوری دنیا کی حکومت ان کے ہاتھ میں سونپی تھی۔ سورج جدھر سے نکلتا ہے، پورب سے لے کر پچھم تک، اتر سے لے کر دکن تک پوری دنیا کی حکومت تھی، لیکن جب ان کا ظلم بڑھتا گیا، ان کا تشدد بڑھتا گیا، لوگوں کے اوپر اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اس دھرتی کا رب ذوالجلال ہوں، میں اس دھرتی کا پالنہار ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے دکھایا کہ یہ تمہارا بھول ہے، یہ تم غلط سوچتے ہو، تمہارے دماغ میں بھوسا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مچھر کے ذریعے سے اس کی ہلاکت کروا دی۔ اور پھر اسی لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج کے موجودہ وقت کے دجالوں سے، شیطان کے چیلوں سے، اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں حکومت دی، اگر اللہ نے وقتی طور پر تمہیں کرسی دی تو لوگوں کو ان کرسیوں کا غلط استعمال مت کرو، لوگوں کو برہمن اور مسلمانوں کے نام پر جھگڑے مت لڑواؤ، ہندو مندر مسجد کے نام پر ان کو لڑانے کی کوشش مت کرو۔ اور ہمارے ہندوستان کے اندر یہ اتنی گندگی، کہیں تم پلوامہ میں اٹیک ہوتا ہے تو دارالعلوم پہنچ جاتا ہے، اور دو مسلم جوان کو، دو طالب علم کو پکڑ کر جیل میں ٹھوس دیتے ہو، بس بیٹھ جاتے ہو کہ ہم نے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا جناب، ہم نے ماسٹر مائنڈ کو پکڑ لیا۔ ارے یہ تو بچہ قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں، یہ تو بچہ دارالعلوم دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں، جس کا بنیاد ہی رکھا گیا دہشت کو مٹانے کے لیے، تشدد کو مٹانے کے لیے، جہالت کو مٹانے کے لیے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر کسی انسان کے اندر، اگر کسی طالب علم کے اندر تواضع دیکھتے تھے تو ان کا چپل اپنے سر پر اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہ دارالعلوم کے فانی، آج تم ان علماء پر انلیکیشنز لگاتے ہو، ان معصوم بچوں پر دہشت گردوں کا الزام دے کر ان کو جیل کے سوراخوں میں ڈالتے ہو۔ ایشور تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔